बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, सिंध हुकूमत जो कि इमरान खान के ऊपर काफ़ी तनकीद करती रहती है कि इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है? बिल्कुल सिफर कारकर्दगी है। सिंध के हालात आप देखें तो बिल्कुल इस वक्त निचली सतह पर पहुंच चुके हैं। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से भी सिंध हुकूमत की नाअहली के हवाले से सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं और बहुत बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो उनकी जानिब से दिए गए हैं। बड़ी अहम केस की समाअत थी जो कि चीफ जस्टिस ने कराची रजिस्ट्री में बैठकर की। और वहाँ एक बड़ा हुक्म भी जो है वो बड़ा हुक्म भी जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से दिया गया है। बड़ा हुक्म क्या दिया गया और क्या बड़ी खबर है और किस तरह से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। आखिर सिंध हुकूमत कर क्या रही है और इतनी नाअहली मतलब अपनी नाअहली नहीं देखनी सिंध हुकूमत ने, इमरान खान को क्रिटिसाइज करना है, मामला क्या है। और जो एक गवर्नर राज के हवाले से भी बातें चल रही हैं, फवाद चौधरी ने एक गवर्नर राज के हवाले से कहा, खैर उन्होंने कहा है कि वो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है वो बिल्कुल सवालिया निशान है उसके ऊपर। सिंध हुकूमत जो है वो आखिर कंट्रोल कहाँ से हो रही है। चीफ जस्टिस ने आज बहुत ज़्यादा वो बरहम भी रहे और ये बताया उन्होंने कि सिंध हुकूमत को कंट्रोल कौन कर रहा है, उन्होंने क्या कहा, एग्जैक्ट क्या मामला हुआ, ये तमाम तर डिटेल्स जो है वो आज के वीलॉग में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, वीलॉग में आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले बताता हूँ कि गुज्जर नाले के हवाले से ये मुकदमा था। और गुज्जर नाले के जो उसको जो चौड़ाई थी उसको जो है वो उसके ऊपर ये काम किया जा रहा था, उसको थोड़ा बड़ा करने के हवाले से। तो असल में ये वो केस था। इसमें हुक्म क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले चीफ जस्टिस के हवाले से मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि आखिर उन्होंने सिंध हुकूमत पर क्या बरहमी की, उन्होंने कहा क्या। और आप भी ये जब सुनेंगे तो यकीन कीजिए आप भी एक मरतबा सोचेंगे, कहेंगे कि ये आखिर सिंध हुकूमत कर क्या रही है। तो नाज़रीन, मामला अगर मैं आपको मेन क्रक्स इसका बताऊं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से ये कहा गया है कि सिंध हुकूमत जो है वो है ही नहीं, यानी कि बस वो एक पुतले की तरह वहाँ पर मुराद अली शाह जो है वो बैठे हुए हैं। असल में हुकूमत वहाँ पर कोई नहीं है और ये हुकूमत जिनसे एक नाला जो है वो साफ़ नहीं होता, ये एक नाले को साफ़ नहीं कर सकते, तो ये सूबा कैसे चला रहे हैं। जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से ये जो मुकदमा था, ये जो एक केस था, उसकी कराची रजिस्ट्री में समाअत की गई और चीफ जस्टिस की सरबराही में ये शाहराह फैसल पर टावर की तामीर से मुतल्लिक ये केस था। और गुजर नाले के हवाले से भी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो ये इस केस में जो है ये भी चूँकि कराची के हवाले से ही था, तो इसमें बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वो जो है वो पहले आप सुने, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि शाहराह फैसल का रोड कभी कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है। इसके दोनों इतराफ का सर्विस रोड इंक्रोचमेंट किया गया है, सब करप्ट हैं, कमिश्नर भी कह रहे हैं, कब्जा है, सारे रिफाही प्लाट्स हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, पैसे दें जो चाहे करें, सिंध में हुकूमत है ही नहीं। ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा कि पैसे दें और जो चाहे करें। ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सिंध आप कराची में पैसे दें और जो चाहें जो है वो वहाँ पर करें। इसके अलावा नाज़रीन, आज अदालत में एडवोकेट जनरल पर जो है वो काफ़ी बरहम हुई और ये कहा गया, बल्कि सवाल किया गया कि इन हालात में सूबा कैसे गुजारा करेगा, जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि आप सब जानते हैं, बताएं हमें आपकी हुकूमत कैसे कोई और चला सकता है। ये क्वेश्चन जो है वो किया चीफ जस्टिस ने एडवोकेट सिंध से कि आप हुकूमत कर रहे हैं, बताएं कि आपकी हुकूमत कोई और कैसे चला सकता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का कुछ मतलब होता है और पार्लिमानी हुकूमत मजबूत हुकूमत होती है। जब आप नाला साफ नहीं करा सकते तो सूबा कैसे चलाएंगे।
1 سال پہلے نالا صاف کرنے کا حکم دیا، روزانہ نئے نئے بہانے، یعنی کہ یہ تو حالت ہے سندھ حکومت کی کہ ایک نالا جو ہے وہ گجر نالے کا بڑا ایشو ہے، جو وہاں سندھ کے مقامی ہیں انہیں وہ معلوم ہے وہ گجر نالے کی وجہ کتنی زیادہ مشکلات ہے، تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے یہ، تبھی تو یہ سپریم کورٹ لیول تک یہ معاملہ آیا، سپریم کورٹ نے حکم دیا اور ابھی تک وہ نئے نئے جو ہے وہ بہانے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ریمارکس بہت اہم ہیں، یہ غور سے سنیے گا۔ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کینیڈا سے چلائی جا رہی ہے اور کراچی کو یونس میمن کینیڈا سے آپریٹ کر رہا ہے، یونس میمن ساری بیڈنگ وہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ ناظرین میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ یہ کسی عام شخص کا یہ کہنا نہیں ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ حکومت کینیڈا سے چلائی جا رہی ہے، اوبیسلی کراچی کے حوالے سے ہے تو یہ جو ہے وہ سندھ حکومت کے حوالے سے ہے، اور یونس میمن کا اس میں نام آیا کہ وہ کس طرح سے کراچی میں بیٹھ کر جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صوبے میں ایک تعلیم کا پروجیکٹ 2600 بلین روپے کا 2014 میں شروع ہوا، 2017 میں ختم ہوا، ان پیسوں سے دنیا کی بہترین یونیورسٹی بنائی جا سکتی تھی، یعنی کہ 2600 بلین روپے دیے گئے، یہ تعلیم کا ایک پروجیکٹ تھا، لیکن وہاں پر تعلیم کا معیار کیا ہے اس اتنے روپے میں، تو دنیا کی بہترین یونیورسٹی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ پنجاب سب کچھ کھا گیا، اور مطلب ہے کہ پنجاب میں یہ ہے، پنجاب میں وہ ہے۔ بھائی پنجاب میں اگر کوئی پروجیکٹ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ہے، یا چلے ماضی میں بھی اگر شہباز شریف کو بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کام کروایا ہے، تعلیم کا معیار جو ہے وہ قدرے بہتر کیا ہے، خیر ابھی بھی اس کا بیڑا غرق ہی ہے، لیکن اتنے زیادہ پیسے ہونے کے باوجود اگر آپ سندھ کے ساتھ کمپیئر کریں تو سندھ میں تو بالکل ہی بیڑا غرق ہے، اور یہ نہیں کہ انہیں بجٹ نہیں دیا جا رہا، انہیں پیسے نہیں دیے جا رہے، یہ پیسے تو ہیں 2014 سے لے کر 2017 تک، اس میں تو یونیورسٹی بن جاتی ہے، لیکن آپ کا تعلیم کا نظام جو ہے وہ بالکل بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین وہ کہتے ہیں کہ آر او پلانٹس کا پیسہ 1500 بلین روپے ہے، تھر کے لوگ آج بھی پانی کو ترستے ہیں۔ اب ناظرین یہ پانی کا بھی ایک پروجیکٹ تھا، اب اتنے بڑے پیسے اتنے زیادہ پیسے پانی کے لیے رکھے گئے، تو تھر کی آپ حالت دیکھیں، آج بھی وہاں پر لوگ جو ہیں وہ جو جانور ہیں اور جو لوگ ہیں وہ ایک ہی، وہ جو ان کا مطلب گندی جگہ سے جو ہے وہ دونوں جانور بھی اور انسان بھی ایک ہی جگہ سے جو ہے وہ پانی بھر رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور گندا پانی ہے وہاں پر آج بھی تھر میں، حالانکہ اتنے پیسے تو دیے گئے ہیں۔ آخر سندھ حکومت مطلب ہے کہ کچھ انسانیت نام کی بھی چیز ہوتی ہے، کتنی ایک آپ نے کرپشن کرنی ہے، اور یہ چیف جسٹس صاحب یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، جو کہ بہت الارمنگ ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کے پاس ایک ہی منصوبہ ہے، بد سے بدتر بناؤ، آپ لوگ فیصلہ کر لیں کرنا کیا ہے، اس طرح حکومت نہیں چلتی بلکہ حکومت ہے ہی نہیں۔ اب یہ چیز دیکھ لیں ناظرین کہ بدتر مطلب وہ چیف جسٹس صاحب بھی مجبور ہو گئے اس طرح کے ریمارکس دینے پر، جو سندھ کی حالت ہے کہ سندھ کے پاس اب ایک ہی منصوبہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ آپ بدتر سے بدتر بناؤ، اب جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو مطلب فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ کی تو وہاں پر حکومت ہے ہی نہیں اور حکومت اس طرح سے چلتی بھی نہیں۔ اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ بجٹ کا مطلب اپنے لیے فنڈ مختص کرنا ہوتا ہے، عوام کے لیے نہیں، لوگوں کو تو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا یہ obviously آپ کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو پھر پیسوں کو پھر خرچ کرتے ہیں، پروجیکٹس لگاتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ سندھ میں نہیں دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین گجر نالے کے حوالے سے بھی میں آپ کو جو کیس ہے اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز بتا دوں، وہ بھی ہوا ہے، اور اس میں جو اگر آپ یہ ریمارکس سنیں گے وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہی کچھ ریمارکس ہیں، اور اس میں آپ مطلب دیکھیے گا کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا یہ ناظرین اورنگی اور گجر نالہ کیس میں سپریم کورٹ نے، اچھا ایک تو خیر یہ وہی کیس ہے، اس میں بھی اور اس میں سیم ریمارکس ہیں، مطلب وہ کینیڈا اور یونس کے حوالے سے، لیکن اس میں ایک اور جو حکم کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا وہ حکم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے کراچی میں نالوں کی چوڑائی پر کام کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے، یہ جو گجر نالہ اور وہ سارا چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے جو متاثرین تھے وہاں کے، ان کی معاوضے اور آپریشن روکنے کی جو درخواست تھی اسے مسترد کی ہے،
اور نالوں پر حکم امتناع کا جو ایک وہ تھا اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو یہ ناظرین بڑا اہم مقدمہ تھا جس کے اوپر یہ اہم ریمارکس آئے ہیں، اور بڑے الارمنگ ہیں یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک قسم کی یہ انکشافات ہیں، اوبویسلی جس سٹیج پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک بہت ساری چیزوں کی ان کے پاس ڈیٹیلز موجود ہوتی ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، اور اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بد سے بدتر جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے حکومت نہیں چل رہی، اور جس طرح سے انہوں نے سندھ حکومت کے اوپر برہمی کا اظہار کیا ہے، تو مراد علی شاہ صاحب آپ بجائے زرداری ہاؤس کے کام کرنے کی بجائے اگر عوام کے اوپر توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسا کہ ماضی میں بھی کہیں سے اس طرح سی چیزیں سامنے آئی کہ زرداری ہاؤس سے وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ کنٹرول ہوتا رہا ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ بجائے عمران خان کے اوپر تنقید کرنے کے اپنے صوبے کی چیزوں کو دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بلکہ میرے خیال سے اب تو عوام آپ کو بھی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ سندھ کے جو لوگ ہیں، سندھ کی جو عوام ہے، انہیں اب چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور وہ 2023 میں یقیناً زرداری کو جو ہے وہ اور پیپلز پارٹی کو ضرور ریجیکٹ کریں گے، اور ایک ایسے شخص کو لے کر آئیں گے کہ جو سندھ کا بھی جو نقشہ ہے وہ تبدیل کرے۔ ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔